सबसे पहले दानियल साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये आईएमएफ के हवाले से आपने बात सुनी, और दूसरी बात उसमें भी मैंने पूछना है आपसे, ये जो बिजली सस्ती करने की बात हो रही है, कोई प्लान देने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत में इतनी सख्त होगी, ऐसा प्लान दे सकेंगे कि आईएमएफ कहे कि भाई सर आंखों पे और हम बिल्कुल तैयार हैं? और क्या आईएमएफ की तरफ से कोई अब मसाइल नहीं है? जो मीटिंग हुई है, जो अलामिया आया है, उसके हवाले से उसको सामने रखा जाए तो? मेरे ख्याल में मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पहले लेता हूं जी, क्योंकि अवाम के दिल के करीब ये सबसे अहम इशू है जो बिजली की कीमत के हवाले से आपने बात की। और इसमें वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, इनकी सिमत ही गलत है। ये इसको एक कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम की तरह डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए उनमें कोई सुखम रह गया है या उनमें कोई गुंजाइश है जिसको एक्सप्लॉइट करके तो हम समहाउ बिजली सस्ती कर देंगे। और वो सारा कुछ कर करा के उन्होंने बताया कि जी 45 पैसे फ़ी यूनिट जो है बिजली सस्ती हुई है। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट बोर्ड्स लगाने जा रहे हैं और उन्होंने पता नहीं आसमान से तारे तोड़ लाने हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम डिस्कोज पाकिस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इस वक्त मल्टी ईयर टैरिफ में है। मल्टी ईयर टैरिफ एक किस्म का रिसीवरशिप है जिसमें नेपरा जो है उनको ये भी बताती है कि आपने तस्मा कितने बजे बांधता है और पेंसिल कितनी खरीदनी है। यानी बोर्ड जो है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कुछ भी करने को। और ये मल्टी ईयर है, यानी ये 3-3 साल के लिए इन्होंने बांध दिया हुआ है इन महकमों को कि आपको कितने आमदन होगी, कितने आप अखराजात इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स पे कितना होना है, तमाम चीज़ें। अगर आप एक मल्टी ईयर टैरिफ सिर्फ देख लें एक नज़र आपको समझ आ जाएगी। तो लिहाजा ये जो बताते रहे हैं कि जनाब ये बोर्ड्स की वजह से हम बड़ा कमाल कर देंगे, वो भी कोई नहीं होना। तीसरी बात ये कहते हैं कि जी हमने प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए बड़े कमालात करने हैं, एफिशिएंसीज ले आनी है, और ये हमने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट कर दें और बस छट मंगनी दे फट व्या अभी ये प्राइवेटाइज। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कम अज़ कम इनके जो इस वक्त हालात हैं जो पीआईए में होते हुए आपने देखा, तो ये कम से कम 2 साल का प्रोसेस है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल में क्या होना है? 2 साल में ये होना है कि बिजली की कीमत और बननी है। उसकी वजह ये है कि बुनियादी प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले अर्ज किया वो गवर्नेंस की है। गवर्नेंस की क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने खुद सारे फीडर बंद किए हुए हैं। फीडर इन्होंने इसलिए बंद किए हुए हैं क्योंकि ये बिजली की कीमत कलेक्ट नहीं कर पा रही है, कहते हैं चोरी हो रही है। और चोरी का इनके पास कोई हल नहीं है और वो फीडर बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा जब तक ये इसको ठीक नहीं करेंगे, इन्होंने इस्तेमाल किया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, यानी इतने लाइनमैन निकाल दें, इतने मीडिएटर निकाल दें, इतने को इंक्वायरियां कर दें, इतने को डिसमिस कर दें, इतनों को जो है पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दें, ये इतने मीटर उतार दें, इतनी एफआईआर दे दें। उसमें पटवारी भी लगे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर भी लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है, महकमा भी लगी हुई है, अब इन्होंने ISI MI को भी लगा दिया है। और रिजल्ट क्या निकला है? एग्जैक्टली दिस, ज़ीरो। यानी अगस्त में पिछले साल इन्होंने बताया कि 590 अरब रुपए की चोरी होने का खदशा है, और उसके लिए फिर इन्होंने सितंबर 7 तारीख को पूरा प्रोग्राम शुरू किया। उसके नतीजा क्या निकला कि जब साल मुकम्मल हुआ तो एग्जैक्टली 591 बिलियन इसका मतलब है कि ये काफी कम, मुश्किल काम है। ये काफी मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है कि प्लान पेश होगा। मुश्किल कोई नहीं है। अच्छा। मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है। ये सियासत की नजर हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सियासत है जर्नलिस्ट कैडर की और जो स्पेशलिस्ट कैडर है जैसे वापटा का है, उनके दरमियान लड़ाई है। क्योंकि जब तक आप इनके इंसेंटिव्स नहीं तय करेंगे, इंसेंटिव्स नहीं बदलेंगे, ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अच्छा, अब ये बात है कि ऑन अब्बास साहब, अभी जो दानियाल साहब बात कर रहे थे कि एक तरफ तो बिजली का मामला है, दूसरी तरफ आईएमएफ का। हम ये सुन रहे हैं कि पीटीआई ने भी कोई डोजियर जो है वो तैयार किया आईएमएफ को पेश करने के लिए। उसके कुछ नुकात अभी इमरान खान साहब ने सुना है कि 400 सफ़ात का डोजियर का है कि वो पेश किया जाए। क्या एक मरतबा फिर आईएमएफ को आप इसी तरह से देखेंगे और पॉलिटिकली उसको डील करने की कोशिश की जाएगी? इसका नुकसान नहीं होगा जैसे पहले हुआ था तहरीक इंसाफ को? अच्छा, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा कोई डोजियर पीटीआई तैयार कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज और, अगर ऐसा कहीं पे कुछ हो रहा है, डोजियर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और हमारा कोई वफ्द जाके
IMF سے اگر ملتا ہے تو یقیناً اس کو کوئی بیڈ انٹینشنز کے طور پہ مت دیکھیں. دیکھیں ہم اس وقت واحد پاکستان میں ایک جماعت ہے جو اپوزیشن ہے. اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, ہماری شیڈو کیبنٹ ہے, شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. سو اگر کسی چیز کے اوپر گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے اوپر اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہی اور وہ ڈائریکٹلی انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشن سے بات کریے تو ضروری نہیں کہ ان کا حرف آخر ہوگا. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, مے بی IMF نے ان کو کہا ہو کہ آپ زرعی ٹیکس لگائیں, پنجاب کے تمام کسانوں کے اوپر آپ زرعی ٹیکس لگا دیں جن کی 25 ایکڑ یا 25 ایکڑ سے اوپر کی زمین ہے. مے بی ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہو, ہم اپنا پوائنٹ نہیں جی اس وقت زراعت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی, گندم کے کسان کو اس وقت 4000 روپے من یہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں دے پائی, ہماری 2400 میں من میں گندم پہ گری, آپ ٹیکس نہ لگائیں. اس میں کون سا خلاف ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاول کی فصل اس سال اچھی نہیں ہوئی, آم کی فصل اچھی نہیں, آپ زرعی ٹیکس سے ہٹ جائیں. سو دیر آر سو مینی ایریا جس میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں جہاں کہ یہ گورنمنٹ جا کے سرنگو ہو چکی ہے, وہ سرنڈر کر چکی ہے. سو ہمیں آپ اپنا پوائنٹ آف دینے سے کیسے کون روک سکتا ہے؟ بالکل نہیں روک سکتا, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور ایک اپوزیشن کے طور پہ یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن آج دیکھیں نور عالم خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سوال اٹھایا, وہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے, مگر انفارچونیٹلی جو رائٹ فورم ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ ان معاملات کے اوپر سوال اٹھائے, اس ڈوزیر کو وہاں پیش کرے, یہ پوچھے کہ IMF کو کس نے اختیار دیا کہ وہ جج صاحبان سے جا کے ملنے یا باقیوں سے ملنے. یہ سب سوال تو آپ کو اپنی صحیح جگہ پہ پوچھنے چاہیے نا عباس صاحب, جو کہ آپ لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں. دو چیزیں پھر, ایک تو اگر آپ نے پلیٹ فارم کی بات کی ہے نا, میں پہلے نیشنل اسمبلی کو 2 منٹ سائڈ پہ رکھتا ہوں, میں سینٹ میں ہوں. یقین جانے لیڈر آف دا اپوزیشن شبلی فراز صاحب اور پارلیمنٹری علی ظفر صاحب, ان دونوں کو بولنے کی اب اجازت نہیں. وہ بیچارے گھنٹے ایز لا, ایک ایتھیکل لا ہے, جب اپوزیشن لیڈر یا پارلیمنٹر بٹن دباتا ہے تو ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. پچھلے 1 مہینے سے ہمارے دونوں لیڈرز کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایک ایسا سسٹم سینٹ میں ڈال رہے, یعنی کہ جہاں پہ اگر میرے 2 سینئر لیڈر نہیں بات کر پا رہے, اس پلیٹ فارم کو میں کیا استعمال کروں؟ پیکا آرڈیننس آپ کے سامنے ہے, کیا پیکا کے اوپر ہمیں بات کرنے دی؟ کیا ہمارے جو اعتراضات ہیں کسی نے سنے تھے؟ 7 منٹ کے اندر پیکا کا پورا قانون پاس ہوا تھا سینٹ میں سے. جہاں پہ آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو ربر سٹیمپ استعمال کریں گے, وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم کو کیا استعمال کریں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اس چیز پہ واقعی اعتراض ہے کہ IMF جیسا محکمہ جس کا کام آپ کی فسکل پالیسی کو ڈیفائن کرنا ہے, آپ کی مانیٹری ایشوز کو دیکھنا ہے, وہ اچانک اگر آ کے آپ کے گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اس میں آ جائے تو یہ لیکنس ویکنس کس کے پارٹ کی؟ یہ تو گورنمنٹ کی ویکنس ہے نا, کہ آپ نے ایسی پالیسی کیوں دے دی کہ آج وہ آپ کو کہے گی جناب آپ کا یہ فلانا ایشو بھی ہے, آلدو وہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کی پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے ہائی کورٹس میں, لوور ہائی کورٹس میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا, جس طریقے سے ڈیفرنٹ کورٹ سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کو لایا گیا, اور پیچھے جو ویٹنگ تھا جو سب سے سینئر تھا آپ نے اس کو عارضی طور پہ سپریم کورٹ پہ لگایا تاکہ ایک اور مرضی کا جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جج. یہ ساری چیز دنیا تو دیکھ رہی ہے, غلط ہے, لیکن ایک IMF جیسے انسٹیٹیوٹ جب اس میں انٹرفیئر کرتا ہے تو میرا اعتراض اس گورنمنٹ پہ, IMF پہ کم ہے. یہ بیرسٹر صاحب کیوں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ مطلب ٹھیک بات ہے, یہ جیسے کل انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹری نے کہا تو انہوں نے ملا, وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تو انکار بھی کر سکتے تھے. کیا IMF کا دائرہ اختیار اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ وہ جوڈیشری سے لے کے آڈیٹر جنرل سے لے کے, چلے آڈیٹر جنرل تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے فائنانس اس کے اندر آتے ہیں, مگر جوڈیشری سے ملنے کا مطلب کیا ہے سر؟ تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے قانون اور پریکٹس میں چیف جسٹس سے ملنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں. یہ پاکستان کا جو جوڈیشل کنڈکٹ کا کوڈ ہے, یہ لا ہے, اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. سول سرونٹس کے بارے میں قوانین ہے کہ کس لیول پہ کس سے مل سکتے ہیں, یہ تو ہے مناسب نہ ہو, اور بات ہے, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے اسٹیٹ آف پاکستان رسپانسیبل ہوتی ہے باہر. اسٹیٹ میں پارلیمان بھی شامل ہے, گورنمنٹ بھی, جوڈیشری بھی شامل ہے. بہت سارے معاملات میں ہم وہاں جاتے تھے, میں جب بھی UN میں یا کسی کمیٹی میں ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں ہم جوڈیشری کو بھی کرتے ہیں. وہاں بہت سارے مسئلے ایسے آتے ہیں جو جوڈیشری سے منسلک ہوتے ہیں. جب ہم یہاں کے بات کرتے ہیں یہ سینسٹیو نہیں ہوتے. جوڈیشری سے ملنے کا پروسیجر آج کا تو نہیں ہے, کم از کم میرے علم میں تو ارشاد حسن خان سے لے کر آج تک سب لوگ مل رہے ہیں. کن سے؟ IMF سے؟ چیف جسٹس سے. یس, میں آپ بتاتا ہوں نا, جب آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے لون لیا تھا ایکسیس ٹو جسٹس والا, وہ ہر 3 مہینے میں آ کے ہر چیف جسٹس سے ملتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہرحال آگے چلے, کنسرن ان کی بالکل جینون ہے. میرے وہی کنسرن ہیں جو IMF نے بتائے ہیں. کیسے؟ کنٹریکچوئل میٹر میں کیس نہیں چلتا,
فارن انویسٹمنٹ میں ریکارڈ ایک سے لے کر آپ نے کیا کیا ہے, پراپرٹی رائٹس ہیں. دیکھیں یہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جب تک یہ چیزیں نہ ہوں, یہ ان کی اس لیے کنڈیشنز ہیں. اور اچھا کیا چیف جسٹس آف پاکستان نہ صرف ملے بلکہ انہوں نے اعلامیہ کیا اعلامیہ بھی کہ دیا, یہ ایشوز ہیں اور ہم اس پہ غور کریں گے. آئی اپوزیشن بھی, گورنمنٹ بھی ہے. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اسٹوڈنٹ آف لا, یہ غالباً اعتراض جو ہے یہ غیر ضروری ہے, انجسٹیفائڈ ہے, ہسٹری کے اگینسٹ ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز نئی تو جو ہے ہم نے مانی ہوئی ہیں, نئی تو تھوڑی ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام مجھے سب برا لگتا ہے, لیکن ہم سب گئے ہوئے ہیں نا, ہم کیا کریں. اب عزت کا مقام یہ ہے کہ ہم عزت سے اس سے نکلیں, اس کو کنٹروورشل نہ کریں. دوزیر بھی ہم دنیا پوری میں اپوزیشن فارن پالیسی کے میٹر کے اوپر باہر والوں سے رویہ وہ عموم تو رکھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, انڈیا میں یہی ہوتا ہے. یہ ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے, مل جل کے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان اس دلدل سے نکلے کہ دفعہ میں ہم نہ جائیں. نہیں مگر سر اس کے لیے ایک رائٹ آپ کے پاس یہ بھی تو قانون ہے نا کہ آپ نے جو معاہدے کرنے انٹرنیشنل, اس کے لیے پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے. دیکھیے آئی ایم ایف کا معاہدہ سامنے نہیں آ سکا, دیگر بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے, اس میں بھی تو آپ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے دنیا کا کوئی ایگریمنٹ پاکستان کا کسی لا میں پارلیمان کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہے. مگر میں دانیال صاحب سے ضرور پوچھوں گی, مشرف صاحب کے زمانے میں ہی واز دی منسٹر جب یہ قانون بنا تھا. نہیں کوئی قانون نہیں, پولیٹیکل فیصلہ ہے اور جانا چاہیے. میں خود ہوں تو میں لے جاؤں. سیاسی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے. انٹرنیشنل لا دو طرح کا ہے, ایک ہوتا ہے ڈوئلزم, ایک مونوئزم. ڈوئلزم میں یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹیٹ سٹرکچر پارلیمان سے پاس کرانے ہوتے ہیں, جیسا ہالینڈ میں ہے. پاکستان مونوئس ماڈل فالو کرتا ہے, ہمارے سارے ایگریمنٹ قانون میں کیبنٹ کو پاس کرنا ہے, رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ہمیں لے جانے چاہیے, لیکن بعض اوقات آپ کی کنڈیشنلٹی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارا جو ایگریمنٹ تھا سی پیک کے سارے یہ اس میں کانفیڈینشلی کلاس تھی کہ ہم شیئر نہیں کریں. غلط صحیح الگ بحث ہے, ہم نے مانا تھا. آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے ہمیں کہا جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کو ہمیں دکھائیں, مجھے فائنانس منسٹر نے بلایا, اسحاق ڈار صاحب, اس وقت آپ لا منسٹر. جی ہم وہاں بیٹھے, میں نے کہا جی ہم یہ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ یہ کنڈیشنلٹی. ڈار صاحب ریفیوزڈ, ہم نے نہیں دیا. آگے کیا ہوا, ہماری گورنمنٹ چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد میں نے اخبار میں پڑھا, اور بالکل صحیح بات ہے کہ اگلی گورنمنٹ نے تمام وہ ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے حوالے کیے, اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمارے پاس وہ جو اگرچہ سے چین ہم سے ناراض ہوا, تو قانون کے اندر ہمارے ایگریمنٹ کیبنٹ نے رکھنے ہیں. ہم ان کو, کوئی گورنمنٹ ہو, کسی گورنمنٹ کی, میں کو لا بتا رہا ہوں. ہاں میں ایز اے طالب علم آف سیاست یہ کہتا ہوں کہ یہ سب پیش ہونے چاہیے, پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, عوام کے سامنے پیش کرنے چاہیے. پارلیمان کا تو یہ بھی قانون الگ ہے. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو نہیں بولنے دیں گے. آپ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں, وہ ابھی تک پروڈیوس نہیں ہو سکے. تو سر کس قسم کے پارلیمنٹ کی پھر ہم بات کرتے ہیں؟ نہیں, ایک الگ بحث ہے. پارلیمان میری رائے میں پاکستان کے تمام ادارے ایوولوشن کے پروسیس میں ہیں. جہاں ایگزیکٹو, جہاں جوڈیشری, وہیں پارلیمان. پارلیمان ابھی تھوڑا بہت اسرٹ کر رہی ہے ویزا وی جوڈیشری. آپ نے دیکھا نا, جوڈیشری تو کھا گئی تھی پارلیمان کو, تھوڑا ایگزیکٹو کو بھی کھائی گئی تھی نا, وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. اسرٹ کر رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. ان کو اپنے معاملات بہتر تب کریں گے جب پارلیمان کا کنڈکٹ بہت اچھا ہوگا. ہم ان سے وہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں. اس کے لیے پارلیمنٹ کو بھی تو بااختیار ہونا پڑے گا. پارلیمان کو بااختیار کسی نے نہیں کرنا, انہوں نے خود کرنا ہے. نہیں, انہوں نے خود کرنا ہے. پارلیمان تو مدر ہے نا ایگزیکٹو کی, اور جوڈیشری کی اپائنٹمنٹ اتھارٹی ایک طرح سے. اصل میں ان کو خود پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اچھا وہ کیسے؟ اچھا میں دانیال صاحب ان کو کسی نے نہیں بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے ویسے ظفر اللہ صاحب نے, یہ پاؤں پہ خود پارلیمنٹ کو کھڑا, اور ہمیں اسٹرینتھ پارلیمان نے دینی ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی وہ ان کوسچن ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ اسرٹ, کل آپ اسپیکر صاحب کا دیکھیں, انہوں نے رولنگ دی کہ, اور اسپیسیفکلی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس کے بعد دی کہ آپ کسی, نو ون ہیز دا رائٹ کہ وہ پارلیمنٹ کو وہ اس طرح سے کرے. کیا اس طرح سے پارلیمنٹ اسرٹ کرے گی آپ کے خیال میں دانیال صاحب؟ جی میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ان کو کرنا چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ریمارکس دیے گئے تھے ان کو اچھی بات ہے. لیکن جب پارلیمنٹ کے چناؤ کیے ہوئے جو وزراء حضرات ہیں, وہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہیں گے
کہ جی ایک پرٹیکولر منسٹر کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے، نہیں تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے، تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنی اصل حقیقت بتا رہے ہیں عوام کو کہ اس ملک میں چل کے آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس تناظر میں جو خود سیلف ایڈمیٹڈ آپ سمجھ لیں کہ مطلب صورتحال ہے، اس تناظر میں اگر آپ کیانی صاحب کے کومنٹس کو لیں تو پھر تو بات بالکل مختلف ہے۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں تھی، اب تھوپی گئی ہے، اب جب مل گئی ہے ان کو پرفارمنس انگزائٹی ہو رہی ہے کیونکہ پرفارمنس تو ہو نہیں رہی۔ 0.92% یعنی 0.92%، 1% سے کم گروتھ آئی ہے۔ یہ جو کووڈ کا جب پوری دنیا میں طاعون پھیلی ہوئی تھی اس وقت یہ اس طرح کی گروتھ آئی تھی جو یہ ماشاءاللہ انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور نہ ان سے FBR سیدھا ہو رہا ہے، نہ ان سے پاور سیکٹر سیدھا ہو رہا ہے۔ IMF کی منتیں کرنے کے لیے تو نہیں ان کو بلایا تھا، ان کو تو بلایا تھا کہ پنجاب سپیڈ کی آنیاں جانیاں دکھائیں گے ہمیں، وہ تو رہی کوئی نہیں، اور بالکل ہی پھس ہو گئے ہیں، صرف ٹاسک فورس پہ ٹاسک فورس، کمیٹی کے کمیٹی، ورکنگ گروپ پہ ورکنگ گروپ بنائے چلے جا رہے ہیں، یعنی کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت 5 مختلف پلانز رائج ہیں، 5، ایک IMF کا، ایک ورلڈ بینک کا، ایک اڑان پلان ہے، ایک انہوں نے سٹیفن ڈیکرون پلان بنایا، ایک انہوں نے ابھی یہ جو SIFC کا پلان ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سے ہدف ہیں، کہاں ان کو میٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، ہر ایک بس اپنا یہ جنگل کا قانون چل رہا ہے یہاں پر۔ اور یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، اسٹیبلٹی تو لائی، آپ کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا تھا۔ آپ بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ کوئی تاجر دوست، آپ تو تاجر دوست ایپ بتاتے رہے ہمیں، وہ کدھر گیا؟ آپ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ جو FBR میں پھنسے ہوئے مختلف مقدمات ہیں ان کی آدھی رقم ہمیں مل جانی ہے، ہم نے DG لا لگا دیا، کوارڈینیشن ہو جانی ہے، اب وہ کدھر گیا؟ آپ نے جتنی بھی باتیں آپ نے IMF سے کی، بالکل یہ تو پورا بالکل صحیح بات ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عدالتی طور پر، مطلب ہر چیز۔ آپ کو لگتا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب نے کوئی غلط بات کی ہے کیا؟ سسٹم کلیپس نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے وہ ریمارکس نہیں دینی چاہیے اس طرح کے، وہ میں بھی آئی ایگری ود ہم، بٹ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ میں بائی مزاجن ججوں کے ریمارکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھے جج ہیں وہ، میں ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں، جی بہت اچھے جج، وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں، میں تعریف کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تھوڑی مجھے ان کی پالیٹکس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ جج کو بولنا نہیں ہے۔ جب ثاقب نقوی صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتا تھا نا، میں نے نیوز میں ایک مضمون لکھا تھا، دا جج ہو اوپنز ہز ماؤتھ، میں کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ جج کے بارے میں کہا جاتا ہے ایز سائلنٹ ایز جج، مگر سر یہ جج کا تو معاملہ نہیں ہے، صرف یہ تو پورے سسٹم کی بات ہے، جس کریڈیبلٹی کی وہ بات کر رہے ہیں، جس الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں، جس طرح کی پارلیمنٹ، وہ بالکل الگ بحث ہے، لیکن یہ بات جج کو کہنی نہیں ہے، یہ اس کے ایتھکس کے خلاف ہے، اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ باقی رہ گیا کہ میرا تو اپنا تھیسس یہی ہے کہ پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں ان کو ایوالو کرنا ہے۔ وہ تو پرفارمنس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اسی کی بات ہے نا، ایک سال ہو گیا پرفارمنس کیا ہے؟ میں اسی کی بات، دیکھیے پارلیمان کی پرفارمنس کیا ہے، 2-3 بڑے فنڈامنٹل کام، لیجسلیشن اینڈ کمیٹی کے تھرو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا، ان کو کمیٹیاں بنانی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ ایک سال کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج بنی ہے، مناسب نہیں ہے، غلط ہے، میں تو کہہ رہا ہوں پارلیمان کا کام یہ کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی لیجسلیشن ہوئی بھٹو صاحب کی پہلی اسمبلی میں، سیکنڈ ہوئی میاں نواز شریف کی گزارا میں، 121 اجلاس بنے تھے، اور ابھی یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو بڑا میجر کام ہے، لیکن ایک کام ہے نا جنرل، بہت بڑا کام ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے ایگزیکٹو، میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیول سروس کو سینسٹیو رسپانسو ہونا چاہیے، میں اتفاق کرتا ہوں ان کو انسینٹیوائز ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کارڈر کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں، لیکن وقت چاہیے۔ نہیں وقت نہیں ہے، پورے دیکھو پچھلی گورنمنٹس بھی تو آئی ہیں نا، 50 ہم نے کمیشن بٹھائے ہیں سیول سروس سے، کام ایک بھی آج تک نہیں کیا، ہم سب کو آگے لے جانا ہے، میں تو اس کا اتفاق کرتا ہوں۔ جوڈیشری کے اندر 50-60 سال لگتا ہے کیس میں، 25 ایوریج ہے، ٹھیک بات ہے، اس کو ختم ہونا ہے، میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا اس بات کو، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہونا ہے، میری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیے پچھلے سال میں، پچھلے مہینے میں سپریم کورٹ میں 9000 کیس فیصلہ کیے ہیں اور 8000 نے فیصلہ کیا ہے اور 5,500 انسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ یہ 26ویں ترمیم کے بعد کی بات ہے۔ پچھلے 25-30 سال میں جب سے تو میں پریکٹس میں ہوں نا، یہ پہلی دفعہ
इंस्टीट्यूशन से डिस्पोजल बड़ा है। अपार्ट फ्राम के जजों की पॉलिटिक्स किया है, वो आपको पता है मेरे स्ट्रांग व्यूज भी हैं, मैं गवर्नमेंट से डिफर भी करता हूँ। ठीक, ये बात हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, अगर जज साहबान थोड़ा आगे जड़ के हमारे फैसले करना चाहते हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट, लेट दे डू इट। अच्छा, मैं ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑनबाज साहब अपोजिशन की भी कारकर्दगी है, जाहिर है उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। क्विकली जरा आप थोड़ा सा बताइए, फिर मैं ब्रेक के बाद इस पे मजीद भी बात करूंगी। आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्या है सर? क्योंकि इश्यूज के अंदर अब शैडो कैबिनेट, आपने खुद कहा कैबिनेट है, आप पॉलिसीज दे सकते हैं, मगर आपकी क्या परफॉर्मेंस है सर? अच्छा, मैं बाकी इतनी बड़ी को बात करने से पहले मैं छोटी सी बता दूं आपको हमारी परफॉर्मेंस के साथ कि पिछले एक साल में 8 फरवरी 2024 से लेके 8 फरवरी 2025 तक हमने एक साल में कम से कम 2 ऐसे किए, शायद पाकिस्तानी ना। हमारे जब पार्लियामान में MNAs को वहां से कॉलर से घसीट के इसी पार्लियामान में से शैडो गवर्नमेंट को उठा के बाहर ले जाया गया, तो उसके बाद हम इसी पार्लियामान में आके हमने प्रोटेस्ट किया, और इसी पार्लियामान में जब हमारे 9 के करीब अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेटर्स को उठा के 50-50 करोड़ के एवज 26वीं आईनी तरमीम कराई, हमने उस पर भी प्रोटेस्ट करके बर्दाश्त किया। और जब पीका जैसा कानून जिसमें आपके और मेरी आवाज को बंद करने की नाकाम कोशिश की गई, तो आप जैसे सहाफियों के साथ हमने उस कानून के खिलाफ ही आपके साथ प्रोटेस्ट किया था। यकीन जानिए, इस एक साल में जो कुछ हमने सहा है इस गवर्नमेंट के शायद नाते, इस गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के नीचे, वो उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। मतलब ये वो जुल्म का निजाम है जो एक साल में हमने बर्दाश्त किया है। हमारी शैडो गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में बात करनी है तो आप हमसे बात करवाएं, ना तो आप हमारे लीडर तो अपोजिशन को तकरीर करने देते हैं, ना पार्लियामेंट्री लीडर को बोलने देते हैं। अरकान को 50 करोड़ में आप उनसे वोट डलवा देते हैं और कहते हैं 26वीं आईनी तरीन के तहत नई जुडिशल में नए जजेस को मुकर्रर किया जाएगा। मतलब सीरियसली अगर आप हमसे हमारा सवाल पूछेंगे तो सिवाय हम आपसे दुआओं के अलावा और कोई दरखास्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर तो आपके जो लीडर्स हैं वो बात कर सकते हैं सर, और अपना और रोज करते भी हैं, मगर मजीद करना चाहिए। मुझे पीका के ऊपर आपका बायकॉट है सर, आपकी पार्टी ने बायकॉट किया था, वो वहां से चले गए थे। फिर आपकी जो चेयरमैन कायमा कमेटी के अंदर आपको पता है कि फैसल सलीम साहब उसके चेयरमैन है, खान साहब नाराज हुए उस पे। जी सर, मैं आपको इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, मैं फिर दोबारा दे देता हूं। एक तो पीका के ऊपर हमें कम से कम सेनेट में नहीं बोलने दिया गया और पीका कानून 7 मिनट में पास हो गया। फैसल सलीम के हवाले से मैंने आपको पहले भी क्लैरिफाई किया, फैसल सलीम ने इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो पार्टी की मुशावरत से नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कनाइमेंट से हमसे ली थी, और उसके अगेंस्ट उस वक्त कार्रवाई भी हुई थी। अभी भी जब उसने ये फैसला किया तब वो बेचारा अकेला जरूर बैठा था, 8 लोगों ने कंसेंसस से पीका को पास किया, उसने उस पर एतराज किया, उसके बावजूद खान साहब ने हुक्म जारी कर दिया, उसको शो कॉज है और मोस्ट लाइकली उसको पार्टी से शायद फारिग कर दिया जाए। हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में उसने फिर भी जितना एक स्टैंड लेना था लिया, और 8 लोगों ने यकदम, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा हमें पीका का कानून अप्रूव है, क्योंकि जिन्होंने हमें ड्राफ्ट भेजा है उसको माजरत नहीं की जा सकती, उनको इनकार नहीं किया। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री से कानून आया था, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं आया था, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भेजा था, उसको कौन इनकार कर सकता है? हुकूमत तो PMLN की है ना सर, जो भी करेगा हुकूमत ही जिम्मेदार होगी ना, कोई और तो जिम्मेदार होगा नहीं, और कोई और हो भी नहीं सकेगा।